کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی میں تیزی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیری نوجوانوں کے بے درے قتل اور قابض انتظامیہ کی طرف سے علاقے میں شہری املاک کی غیر قانونی ضبطی کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران بے گناہ لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، جبکہ بھارت کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، شہریوں کی املاک کی ضبطی اور جعلی مقابلوں میں نوجوانوں کے قتل کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ بے گناہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ بھارتی پولیس نے ضلع پلوامہ کے علاقے اونتی پورہ میں 4 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار نوجوانوں کی شناخت کرامت اللہ ریشی، سہیل بشیر گنئی، عادل غنی لون اور ارشاد احمد کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ ضلع گاندربل کے علاقے ڈگنی بل میں ایک بھارتی فوجی نے اپنی سروس رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے جنوری 2007 سے اب تک مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 559 ہو گئی ہے۔ غیر قانونی طور پر نظربند حریت رہنما آسیہ اندرابی کی زیر قیادت دختران ملت نے بھارتی حکومت کی طرف سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت تنظیم پر پابندی کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں خواتین کی معروف تنظیم دختران ملت پر بھارتی حکومت نے UAPA کے تحت 30 دسمبر 2004 کو پابندی عائد کی تھی۔ تنظیم کی چیئرپرسن آسیہ اندرابی، جنہیں بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے 2018 میں ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا تھا، اس وقت بھی نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے شہر چکمگلور میں پولیس نے T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں 9 نومبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی جیت کا جشن منانے والے 4 کم عمر لڑکوں کو گرفتار کر لیا۔ لندن میں ہونے والی ایک کانفرنس میں یورپی ارکان پارلیمنٹ، حکام اور IT ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بھارت میں سوشل میڈیا صارفین ڈیجیٹل معلومات کو سیاسی اور نظریاتی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی دوڑ چل رہی ہے اور متنبہ کیا کہ نہ تو بھارتی حکومت اور نہ ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے ملک میں معلومات کے غلط استعمال سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات کیے ہیں۔ آن لائن کانفرنس کی نظامت کی ذمہ داری یورپی پارلیمنٹ کی رکن مارکیٹا گریگورا نے انجام دی۔